اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازف رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، الحمدللہ حسینی چینل پر کامیابی کے راستے پروگرام لے کے، اور جس کے ذیل میں ہماری اور آپ کی جو گفتگو ہو رہی ہے یہ رجب کے حوالے سے ماشاءاللہ مسلسل پہلی تاریخ سے جاری اور ساری ہے، اور آج ہم لوگ 11ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جس میں 11 رجب کے ہمیں اعمال اور روزہ کی فضیلت بتانا ہے۔ لیکن وہی بات کہ جب اتنا قیمتی دسترخوان بچھا ہوا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی گوشہ باقی نہ رہے کہ جو ہم لوگوں سے چھوٹ جائے۔ وہ حاصل کرنے کی جو اتنی نعمتیں بالکل آسانی سے ہم کو مل رہی ہیں، کیا کہا کہ 1000 شہر، ابھی پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے گھر کی بات کی تھی کہ پروردگار عالم ایسی یہ نماز پڑھنے والے کو وہاں گھر عطا فرمائے گا، اور یہاں پر کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ 1000 شہر عطا فرمائے گا اس نماز کے پڑھنے والے کو۔ کس نماز کے پڑھنے والے کو؟ جو یہ نماز پڑھے گا، 12 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے۔ یہ ہر بار میں بتا ہی دیتی ہوں، ویسے تو ہے کہ جو یہ نمازیں ہوتی ہیں 2 کر کے پڑھنا ہوتی ہیں، تو 2 کر کے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرنا ہے، اور 12 مرتبہ 12 یعنی کہ بچوں کو بتا دوں 12 ٹائم 12 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا ہے۔ گھبرائیے نہیں، هو العلی العظیم تک، خالدون تک نہیں بھی پڑھیں گے تو یہ آیت جو ہے، یہ آیت الکرسی یہاں تک مانی جاتی ہے، یا نماز میں ہم لوگ هو العلی العظیم تک پڑھ سکتے ہیں۔ 12 رکعت، کنفیوژن نہ ہو، 12 رکعت پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرنا ہے، اور 12 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا ہے۔ آیت الکرسی کی جو ہمارے حفاظت کے لیے قرآن مجید میں موجود ہے، بچے کو یاد ہے، اور اگر جسے یاد نہیں ہے اسے ضرور یاد کروائیے، یاد کرنا چاہیے۔ اب تو ڈیوائن پلس جو سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل میں ڈیوائن پلس میں ہر چیز مہیا ہے، گوگل پر ہے، اپنے ساتھ رکھیے، اپنے پاس رکھیے۔ تعویذ تو بنا کے لوگ پہنتے ہیں، لیکن اس کو ذہن نشیں کر لینا چاہیے۔ پورے عشرے پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ جو آیت الکرسی کی فضیلت ہے، میں برابر چاہتی ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے گوش گزار کرتی چلوں۔ جیسے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لی نا، تو پتہ ہے فالج کا اثر نہیں ہو سکتا۔ بڑے موذی مرض جو پریشان ہو رہے ہیں، دنیا لاکھوں خرچ کر کے بھی زندگیاں نہیں بچا پا رہی ہے، تو کہا جو موذی مرض ہیں ان سے حفاظت میں رہے گا۔ جب میں نے بتایا نا کہ وضو کر کے سوئیں، جب وضو کر کے سونے جا رہے ہیں، جب تک وضو کر کے بستر تک آئے آیت الکرسی اتنی دیر میں انسان پڑھ لیتا ہے تو بہت محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے، اور بھی تمام ہے، تو اس لیے یہاں پر 12 مرتبہ پڑھ کے اور یہ 12 رکعات مکمل کریں، تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ وہاں شہر بسا دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر ماہ رجب میں کسی نے 12 روزے رکھے تو اس کی تو پھر فضیلت ہی کیا، 12 روزے رکھنے والے کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے رجب کے مہینے کو، بلکہ دن کو، ہر دن کو، ہر لمحے کو، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، اس کا استعمال عبادت میں کریں۔ کچھ نہیں ہے استغفار پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے صلوات پڑھ رہے ہیں، لا الہ
اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ پورے مہینے میں تسبیح ضروری نہیں ہے ہاتھ میں ہو، اگر ہم چل پھر رہے ہیں تو کہتے رہیں، زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ اگر کسی نے پڑھا تو پتہ ہے روز محشر جب وہ اٹھے گا تو قبر سے وہ تسبیح پڑھتا ہوا اٹھے گا انشاءاللہ۔ مولا سب کو سلامت رکھے، لمبی عمر دیں، صحتیں اچھی کریں، اور دین اور دنیا دونوں بنے، آخرت بخیر ہو انشاءاللہ، میری دعائیں ہیں۔ لیکن للہ آیت الکرسی بچے کو یاد کرائیے، جاتے وقت پڑھے، اس کی الگ فضیلت انشاءاللہ۔ زندگی نے میری وفا کی تو کبھی صرف آیت الکرسی پہ ہی ویڈیو بناؤں گی، مگر ابھی میں ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ بتاتی چل رہی ہوں۔ اس میں یہ کہ چلتے ٹائم اٹھتے بیٹھتے اور اگزام دینے جا رہے ہیں، بچوں کو سبق یاد نہیں ہو رہا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں، ابھی کل بھی کوئی بہت استاد جو پڑھاتے ہیں ٹیچر، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مشکل ہوتی ہے، جو نئے سبجیکٹ آ گئے ہیں ان کو ہم لوگ کو بھی اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، پھر یاد کرنا۔ تو یاد کرنے کے حوالے سے بھی میں نے سورہ اعراف کی ایک آیت بتائی تھی کہ وہ لکھ کے آپ رکھیے تو انشاءاللہ سبق بھی جلدی سے یاد ہوگا۔ لیکن یہ آیت الکرسی بھی پڑھ کے، ہاں سورہ یاسین بالکل کمپیوٹر مائنڈ ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین اگر بچے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بڑے پڑھیں اور ان سے کہیں ریپیٹ کرو، جب تک یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے کہیں سنیں، تو بالکل کمپیوٹر دماغ ہو جاتا ہے۔ بہت فضیلت ہے سورہ یاسین کی، اس میں سب سے بڑی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ پڑھنے میں دل لگتا ہے اور سبق یاد ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سب سے زیادہ تو ہم لوگوں کا نیکیوں میں دل لگ جائے، اللہ کرے، اور ہم لوگوں کو بھی سارے سبق یاد ہو جائیں، ساری عبادتیں قاعدے سے انجام دے سکیں جیسا وہ چاہتا ہے۔ اسی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جس طرح سے تو چاہتا ہے اس طرح سے ہم لوگوں کو بننے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک محبت اہل بیت، محبت علی دلوں میں نہیں ہوگی تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ جب محبت اہل بیت ہمارے دل میں ہوگی تو ہماری عبادتوں میں بھی وزن آئے گا، ہماری برائیاں بھی ہم سے دور ہوں گی۔ جب ہم سچے دل سے دعا کریں گے پروردگار ہم لوگوں کے جو بھی غلطیاں ہیں ان کو معاف کر دے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمیں گناہوں سے، برائیوں سے اور تکلیفوں سے بچا لے۔ کائنات کے سارے مومن مومنات کے لیے بھی دعا ہے اور مرحومین کے لیے بھی دعا ہے کہ پروردگار ان کی مغفرت فرما انشاءاللہ۔ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا۔ آپ لوگ بھی نازف شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔